اگر مصیبت زدہ ہے تو مانگ مجھ سے دعا کہ اے میرے رب مجھ سے مصیبت دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں. اللہ کی رحمتیں رمضان المبارک میں ایسے برس رہی ہیں کہ انسان مانگے اور اسی وقت عطا کر دیا جائے. اور یاد رکھ لیں جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. تو کتنا بڑا ماحول ہے انسان کو جنتی بننے کا. اگر اس کے باوجود بھی انسان رب کا شکر ادا نہ کرے، رب کی عبادت نہ کرے، پھر اس کی اپنی بد نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھلا راستہ دے دیا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. اے بندے رب کی عبادت کر لے، رب کو راضی کر لے. راضی کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے رب کی عبادت کرنی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ گرمی ہے طبیعت خراب ہو جائے گی، نہ ایسا نہ کریں. حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 8 دن روزہ رکھتے تھے. اور ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگ پر تھے، شدید زخمی ہو گئے، پانی لے جایا گیا کہ آپ پانی پی لیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں یہاں دنیا میں روزہ کھول لوں گا. اگر اللہ کی رضا نہ ہوئی کہ دنیا کے اندر روزہ کھولوں تو پھر میرا رب مجھے اپنے ہی دسترخوان پہ روزہ کھلوائے گا. یہ ایمان ہوتا ہے انسان کا، یہ عقیدہ ہوتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، تو پھر بندے پر ایسے مہربان ہوتا ہے رب کہ دیکھیں صبح سے لے کر سحر سے لے کر افطار تک انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور برداشت کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہر چیز سے، حلال چیز سے بھی روک دیا ہے. جب بندہ رب کا حکم مان کر سارا دن گزارتا ہے اور بھوک پیاس برداشت کرتا رہتا ہے تو پھر مفسرین کرام لکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرنے والا جب پیاسا ہوتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے، پھر اگر وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے نا اور دعا کر لے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فوراً معاف فرما دیتا ہے. تو جب بندہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو پھر اس عمل پر عمل پیرا رہتا ہے تو یاد رکھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قربت کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر ساعت ہر گھڑی قیمتی ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ رات میں ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ، اور صرف وہ سجدہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے عوض اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو پھر یاد رکھیں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں. نماز عشاء بھی ادا کرتے ہیں، نماز مغرب بھی ادا کرتے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، تو پھر نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہی رہتا ہے. تو پھر ان سے دوستی کیجئے جو اعمال صالحہ کی طرف لے کر آتے ہیں، علماء کا دامن تھامیں، متقی لوگوں کے پاس رہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان سے دوستی ہرگز نہ کرو جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، غضب آیا ہے. برے کاموں سے بچ جائیں، توبہ کر لیں. اب یہ نہ کہیں کہ رمضان بالکل جس دن آئے گا اسی دن ہی ہم عبادت شروع کریں گے، نہ آج ایک دن ہی باقی رہ گیا ہے، آج سے توبہ کر لیں اور عہد کر لیں
کہ پہلے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ نہیں رکھتے تھے، کچھ رکھ لیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تو آج عہد کرنے کا دن ہے، آج ہم توبہ کر لیں، اے اللہ ہم نے جو روزے چھوڑے ہیں اب ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے، چاہے جتنے بھی معاملات ہو جائیں، جو معاملات بھی آ جائیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، نمازیں ادا کریں گے، عبادتیں کریں گے۔ تو آج عہد کر لیجئے، یہ فضول کاموں سے ہٹ جائیے۔ یہ 1 اپریل آ گیا ہے، اس دن کے اندر ہمارے مسلمان بیہودہ فحاشی رسموں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1 اپریل کیا ہے بھائی؟ جھوٹ بولنے کا دن ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے بھائی، ایسا جھوٹ جس سے بندے کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آج فول اپریل ہے بھائی، جھوٹ بولنے کا دن ہے۔ اور آپ نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہاں مزاح کریں، مزاح شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن حدود ہے، اس کی بھی حد ہے۔ مزاح ایسی ہو جو کسی کے خوشی کا سبب بن جائے، وہ صحیح ہے، لیکن ایسا جھوٹ بول دینا کہ کہہ دینا کہ آپ کا والد آ رہا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ عباسی ہسپتال میں، اب بندے کی جان نہیں نکل جائے گی؟ بندہ پریشان نہیں ہو جائے گا؟ وہ اپنے گھر پر فون کرے گا، وہ کہے گا ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے گھر والے پریشان۔ لیکن جب تحقیق ہوگی تو وہ اپنے کام پر گیا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو اپنے کام پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، تو پھر پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں بولا؟ پھر آگے سے بدل جواب ملتا ہے، آج 1 اپریل ہے نا، فول اپریل منا رہے ہیں، تو ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسے کام نہ کریں، یہ شریعت کے منافی ہیں، شریعت نے اس لیے منع کیا ہے۔ ہاں مزاح کریں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مزاح کی ہے۔ ایک بڑھیا آئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ اماں عورت آئی، بڑھیا بزرگ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اماں بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، رونے لگی، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں بوڑھیاں بھی جو ہے وہ جوان ہو کر جائیں گی۔ مزاح یہ ہے۔ اور ایک موقع پر ایسا آیا، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، اونٹ چاہیے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا، اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو، یا اونٹ دے دو، اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو پھر وہ صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اونٹ مانگ رہا ہوں، یہ اونٹنی کا بچہ یا اونٹ کا بچہ کیسے لے سکتا ہوں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹنی اور اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو مزاحیہ باتیں یہ ہیں، معاملات یہ ہیں۔ تو دوستو، ایک شخص اگر مزاح کرنا چاہتا بھی ہے تو یاد رکھ لیں مزاح جائز ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں کیا جائے، کسی کی خوشی کے لیے کیا جائے، لیکن اس کے اندر جھوٹ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھ لیں تو پھر وہ بہت بڑے گناہ گار اور سیاہ کار بندہ کہلائے گا، اللہ کا اس پر عذاب آئے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ابھی پرچی ملی ہے، اس پہ سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ اپریل فول منانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی سے جھوٹ بولنا اور اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ستر کھول کر سونا کیسا ہے؟ اگر کسی
کی عادت ستر کھول کر سونے کی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھ لیں، اپریل فول کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مزاحیہ طور پر آپ مزاح کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے سے، اس میں جھوٹ کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول کر مزاح کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر بے وقوف بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص دھوکہ دے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا میری امت سے خارج ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کسی مسلمان کو دھوکہ دے، مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے۔ ستر کھول کر سونا کیسا ہے؟ ستر کھول کر سونا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ستر جو ہے یہ ڈھانپنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ جو شخص ستر کھولتا ہے یا ستر نظر آتا ہے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور جو ایسے ہی گھومتا ہے یا ایسے سوتا ہے وہ حرام کاری میں ہے، اس کا ستر نظر آ رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے اور شریعت کا مذاق بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا مذاق بنانے سے محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھ لیں، دوستی یاری صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ اے مومنو دوستی ان سے کرو جو اللہ کے غضب سے بچ چکے ہیں، ان سے نہ کرو جو اللہ کے غضب میں ہیں، اللہ جن پر غصہ کرتا ہے۔ غصہ کرنے کی کیا اسباب ہیں؟ یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، غلط بیانی کرنا، یہ عذاب کو دعوت دینے کے